بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشال. قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان عمران خان کو ہونے والی سزا کی کوئی قانونی بنیاد نہیں. امریکی ایوان نمائندگان کے بعد جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری حراست انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ نے بھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قید کیا گیا ہے. مناسب یہ ہوگا کہ مسٹر خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق انہیں معاوضے کا حق دیا جائے. ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ ان کی نظر میں سائفر اور پہلے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو بنا کسی قانونی جواز کے گرفتار اور نظر بند کیا گیا اور اس پر مقدمات چلائے گئے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے تھے تاکہ سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کو انتخابات کے دور سے باہر رکھا جا سکے. سائفر کیس میں عمران خان کو ہونے والی سزا کی کوئی قانونی بنیاد نہیں. بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان کے اقدامات سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی. ورکنگ گروپ کا مزید کہنا ہے کہ پیٹیشن دائر کیے جانے کے بعد انہوں نے حکومت پاکستان سے ان الزامات کے بارے میں وضاحت طلب کی تھی، تاہم پاکستان کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. حکومت کی جانب سے کسی بھی طرح کی تردید کی غیر موجودگی میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف قائم مقدمات کا تعلق ان کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ہے اور ان مقدمات کا مقصد سابق وزیر اعظم اور ان کے حامیوں کو خاموش کروانا اور انہیں سیاست سے دور رکھنا ہے. ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان کے بعد جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف اقدامات اور مقدمات سے متعلق سب کچھ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف ہوا ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد ان کی خواہشات کے مطابق ہوا اور ہو رہا ہے. امریکہ اور اس کے درباری نہیں جانتے تھے کہ عمران خان ایک عوامی قوت ہیں. وہ پاکستانیوں کے دل پر راج کرنے والے پاکستان سے مخلص قائد عوام ہیں. لیکن آج امریکہ اور اس کے درباری جان گئے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا. دنیا کی نظروں میں وہ اپنے منافقانہ کردار میں ننگے ہو گئے. اگر آج امریکہ اور اس کے حواری عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمران خان یا پاکستان کے عوام سے مخلص ہیں. دنیا جانتی کہ امریکہ اپنے کردار میں ہاتھی کی مثال ہے. اس کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں. اس لیے پاکستان کی محب وطن عوام کو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں کہ امریکی کانگریس اور اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ عمران خان اور تحریک انصاف کے زخموں پر مرہم رکھے گا. ناظرین، امریکہ اور اقوام متحدہ نے وقت کے شیطان اسرائیلی حکمران کو بھی کہا کہ اسرائیل فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی نسل کشی بند کر دے. لیکن اسرائیل آج بھی امدادی کیمپوں میں پناہ گزینوں پر بمباری کر رہا ہے اور امریکہ اس کی بھرپور امداد کر رہا ہے. اگر امریکہ اور اقوام متحدہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم عوام کا درد محسوس کرتے تو اسرائیل کی نافرمانی کی انہیں سزا دیتے، ان کی ہر قسم کی امداد بند کر دیتے. ایسا ہی کچھ پاکستان میں ہے. اگر امریکی کانگریس اور اقوام متحدہ کو عمران خان اور پاکستان کی محصور عوام پر ہونے والے ظلم و جبر کا واقعی احساس ہو گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کروایا غلط کروایا، تو وفاقی وزیر قانون کا یہ کہنا کہ ہم پاکستان میں کسی بھی حوالے سے بیرونی مداخلت تسلیم نہیں کریں گے
اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ اس جواب کے تناظر میں دنیا میں اپنے مقام کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہودی چور کو کہتے ہیں چوری کرو اور گھر والوں کو کہتے ہیں ہوشیار رہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اجازت چاہوں گا، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، لیکن جاتے جاتے درخواست گزار ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ پاکستان زندہ باد۔